السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ آج پھر ایک نیا راؤنڈ چلا ہے سزاؤں کا۔ 75 لوگوں کو پھر سزائیں ہوئی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے مکان پہ حملہ 9 مئی کے دوران میں، اور کچھ تو یوزول سسپیکٹس ہیں، مثلاً زرتاج گل صاحبہ، عمر ایوب، ان کو تو ہر چیز میں سزائیں ہوتی ہیں۔ 10 سال اور ٹھوک گئی ہیں، 30 سال ان کے بن گئے۔ 75 لوگ اور 2 MPs بھی اس میں شامل تھے، اسماعیل سیلا صاحب، شاہد جاوید۔ یہ تو چیزیں چل رہی ہیں، لیکن آج ہم 2 چیزوں پہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہے 4 اگست کو میں نے خبر بریک کی تھی 27th امینڈمنٹ کی، اور اس میں میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے، یہ اس میں بہت زیادہ تروڑ مروڑ ہوگی، اور جہاں جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے ہوں گی وہ بھی ہوں گی۔ تب کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو رہا، پھر سڈنلی اب ہم نے دیکھا NFC چل رہا ہے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے آج کہ NFC چیز کیا ہے، بلا کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور اگر اس میں چینجز، کیا صرف پاور سٹرکچر چینج ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا، یا آپ کو، مجھے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ ایک یہ ہمارا مین سبجیکٹ، اور سیکنڈ بڑی انٹرسٹنگ ایک اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ایمبیسڈر کی انڈیا میں، بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ کون آدمی ہے، کیوں ہے، اس کا پاکستان انڈیا ریلیشن شپس پہ، اور اسی تناظر میں ان کا پاکستان اور US ریلیشن شپ پہ کیا فرق پڑے گا۔ لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے، بلال کیانی ہمارے ساتھ ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریلویز، اور پتہ نہیں کوئی 150-200 کمیٹیز کے یہ ہیڈ بھی کرتے ہیں اور چیزوں پہ بھی ہیں۔ امپلیمنٹیشن فورس بھی جو ان کی ہے، امپلیمنٹیشن کا وہ یونٹ بھی ہے نا پرائم منسٹر کا، ڈلیوری یونٹ۔ اب وہ پوچھیں گے جتنی ڈلیوریز ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ویسے ساتھ ہمیں شہباز رانا صاحب نے جوائن کیا، اکنامک کارسپونڈنٹ ایکسپریس ٹریبیون، اپنا شو بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ان سے پیار ہے فائنانس منسٹری والوں کو، بڑے دکھی رہتے ہیں ان سے ہمیشہ۔ فائنانس کمیشن بلا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ریونیوز ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کے آتے ہیں وہ پھر بعد میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں۔ آخری جو فائنانس میں ایوارڈ تھا ہمارا، اس کو ہونا 5 سال کے لیے ہی چاہیے تھا، 15 سال سے وہی چل رہا ہے، اور اس کے مطابق 57.5% جو شیئر ہے وہ تو سیدھا پروونسز کو چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1% آپ کا وار آن ٹیرر کا ہے، اسی طرح 1.5%، اور اگر آپ ساری چیزیں ایڈ کر لیں تقریباً 62% بن جاتا ہے، اور جو صوبوں کا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کنگال ہو جاتی ہے، تو اس پہلے دن جب وہ صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے تو اس کے پاس ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس خرچے، یہ بھی سارا کچھ اپنا خرچہ نکالنے بھی قرضے لینے پڑتے ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایوارڈ ہوا تھا جب 18th امینڈمنٹ کے اندر بھی کچھ چینجز کی گئی۔ ایک تو یہ چیز طے ہوگی کہ آئندہ کوئی بھی صوبوں کا حصہ کم نہیں کرے گا، بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن 18ویں امینڈمنٹ کی سب سے بڑی ایک اسپرٹ یہ تھی کہ وفاق سے پیسے جائیں گے صوبوں کو، صوبوں سے پیسے جائیں گے جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے۔ صوبوں نے کیا کیا، اپنے پاس پیسے روک لیے، اور آج بھی ایک ڈپٹی سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا، وہی فیصلے کرتا ہے، اور اگر NFC ہٹتا ہے، اس میں کوئی چینجز آتی ہیں تو شاید صوبوں کی عیاشیاں بند ہو جائیں۔ شاید پھر اگر چیف منسٹر پنجاب جا رہی ہوں جاپان تو روز آدھے پیج کا کروڑوں روپے کے اشتہار نہ چلیں کہ آج پہنچ گئے، آج یہ سوچا، کل کیا ہوگا۔ شاید پورے پنجاب کے اندر جتنے ہیلتھ یونٹس ہیں اتنے یونٹس پہ اپنے نام نہ لگوا سکیں، چیزیں نہ کروا سکیں کہ جاپان میں بیٹھے ہوئے جاپان کے فنکشن میں تو اپنی جو ہیں اسٹینڈیز یہ بھی نہ بن سکیں۔ بٹ آن اے موسٹ سیریس نوٹ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ایشو بن گیا، اس میں بات کریں گے۔ آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں نا، یہ مجھے بتائیں کہ صوبے تو نہیں مانیں گے، اور میں نے 4 کو جب خبر بھی بریک کی تھی میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے کچھ عام ٹوسٹنگ بھی رکھی ہوئی، اگر نہ ہوا تو ایکسٹرا پیسے اٹھا کے دے دیں گے واٹر ایمرجنسی فنڈ میں، ڈیفنس خرچے میں، سب کچھ میں۔ لیکن 2 کے ایشوز ہیں۔ اس دن مزمل اسلم بھی ایک سیمینار میں بول رہے تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، ان کا جی ایک تو ورٹیکل ڈویژن ہے، ایک ہے ہاریزونٹل۔ تو اگر یہ چیزوں میں بیلنس نہیں ہوگا، آپ نے آپ کے 3 بڑے خرچے ہیں نا فیڈرل گورنمنٹ کے، آپ نے گورنمنٹ چلانی ہے، آپ نے قرضے اتارنے، پھر آپ نے گلگت بلتستان بھی چلانا ہے، آپ نے آزاد کشمیر بھی چلانا ہے، اور باقی بھی آپ کرنے۔ اور چاہتی کیا ہے گورنمنٹ NFC میں، یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے مالک صاحب، میں آؤٹ سیٹ یہ کہنا چاہوں گا، میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جو پریجوڈس کرے جو ایکچوئل NFC کی میٹنگز میں بات چیت ہونی ہے، اس لیے میں فرائیڈے کو میں شاید اس کھلے طریقے سے تجزیہ نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، جو کہ شہباز رانا صاحب یا کوئی اور کرتے ہیں، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک اٹ وڈ بی فیئر ٹو دا NFC ڈسکشنز۔ تو ابھی ہوا کیا ہے جو آپ نے کہا ہے،
ایک NFC نیشنل فائنانس کمیشن کا ایک اعلان ہو گیا، کمیشن کا اعلان ہو گیا. وی آر ایکسپیکٹنگ انشاءاللہ کہ اگست کے اندر ہی اس کی ایک میٹنگ کال کی جائے، جو کہ پہلے کمٹمنٹ بھی کی گئی تھی. تو وہ آغاز ہوگا گفتگو کا. نہیں، یہ تو فرائیڈے کی ڈیٹ ڈن ہوئی بھی ہے نا، فرائیڈے کو جی، تو انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر وہ ہو جائے گا جی، جس طرح ہم نے اگست کی کمٹمنٹ کی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مالک صاحب دیکھیے، یہ کہنا کہ کوئی نہیں مانے گا ایٹ دا آؤٹ سیٹ، یہ آئی تھنک اگر کوئی بھی کہہ رہا ہے نا تو آئی تھنک اٹ ریفلیکٹس دا رانگ مائنڈ سیٹ. دیکھیں، آل آف دیز آر کولیکٹو ایشوز. 18ویں ترمیم ہوئی، 7th NFC ایوارڈ ہوا، پھر 8ویں 9ویں 10ویں NFC بنے اور انکنکلوسیو تھے، یہ 11واں NFC بن رہا ہے. اگر تو ہم نے ایک کولیکٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ قومی ایشوز کو قومی نظریے، قومی سوچ کے ساتھ دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آئیں جائزہ لیتے ہیں کہ 7th NFC کے بعد فائنینشیل پوزیشن کیا رہی ہے، فسکل بیلنسز کیا رہے ہیں، ملک کی اس جو فارمولا طے کیا گیا تھا اس کے نتائج کیا رہے ہیں، اس کے پروز کیا رہے ہیں، اس کے کونس کیا رہے ہیں، اور کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے. اس مائنڈ سیٹ کے بغیر اگر کوئی بھی میز پہ آ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ یہ اگر آپ سائلوز میں سوچیں گے کہ میں کیونکہ آج ایک صوبے کی نمائندگی کر رہا ہوں یا آج میں وفاقی، یہ اٹ از ناٹ ایسوسیٹڈ، اٹ از اے کلیکٹیو پرابلم سالونگ. ہم دیکھتے ہیں وفاق ان منصوبوں میں گھسا ہوا ہے جہاں اس کا کوئی کام نہیں ہے. مثلا وفاق کہہ رہا ہے میں کراچی میں گرین ٹرین چلاؤں گا، گرین بس، گرین ٹرین ہے شاید، گرین بس، نہیں گرین ٹرین ہے، وہ ہم چلائیں گے. اچھا وفاق کیا جاتا ہے، میں K4 کے پانی کے پروجیکٹ. صاحب آپ اسپیسیفکس میں چلے گئے نا؟ میں اسپیسیفک میں اس لیے جا رہا ہوں بیکاز ہونا یہ چاہیے. پھر اس کے لیے گھنٹے کا شو کر لیں. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قبلے آپ کے بھی درست نہیں نا. بس اسلام آباد ایکسپریس وے بنی مری تک جسٹ بیکاز کہ رولنگ فیملی کو بہت پسند ہے مری، یہ پنجاب گورنمنٹ کا کام تھا بنانا، آپ لوگ بنا رہے ہیں. دیکھیے پھر آپ کہتے ہیں ہمارے خرچے نہیں ہوتے. نہیں، دیکھیے 2-3 باتیں میں ابھی میں اس میں میرے اپنے بڑے خیالات ہیں ان ایشوز کے اوپر. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک گنجائش ہے کہ ہم اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو فزیکلی زیادہ سسٹینیبل کریں، اور آئی تھنک اس کے لیے ہمیں کامن سولوشنز دیکھنے چاہیے. میرے خیال سے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صوبائی سطح پر پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز آج تک کیوں نہیں ہوئے. دیکھیے، اور میرے خیال سے لانگ ٹرم سولوشن جو سروس ڈلیوری جو بنیادی طور پہ گراؤنڈ پہ عوام کو افیکٹ کرتی ہے، اس کی سولوشن انہی 2 چیزوں میں لائی کرتی ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز بھی ہوں اور مائنی خیز لوکل گورنمنٹس بھی ہوں، جو ابھی کسی صوبے میں بھی فرینکلی نہیں ہے. مطلب کہ پنجاب میں تو چلے آپ کہہ دیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتی، مگر بقیہ بھی جگہ پہ جو ایگزسٹ کرتی ہیں ان دا پراپر سینس آف لوکل گورنمنٹ جہاں پہ ہم کہتے ہیں، تو اس سطح پہ تو بالکل وہ ہے. تو دیگر سوالات ہیں. دیکھیے اس میں پھر آپ نے جو ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن کی بات کی، اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا آبادی کے معیار کی یہ ویٹیج رہنی چاہیے کہ نہیں. بہت سارے سوالات ہیں. فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان کیا اور چیزوں پہ کاسٹ شیئرنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی کامن سولوشن پہ ہم آ سکتے ہیں جس سے اوور آل قوم کا فائدہ ہونا. جی دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کا کل بیسٹ جو ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ کیوں وفاق چلاتا ہے؟ یہ صوبے چلائیں. اگین 722 ارب سال کا ہے، 716 ارب ہے. دیکھیے بالکل اگین دس کین بی ون آف دا ٹاکنگ پوائنٹس کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. سوشل ویلفیئر 18ویں ترمیم کے بعد ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. تو جس طرح میں نے کہا، لیٹس ناٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس. پہلی میٹنگ کے اندر میرے خیال سے ڈیٹا سے آغاز ہوگا اور آگے ایک ایجنڈا سیٹنگ کی جائے گی. آگے سب گروپس کا تعین. ڈیٹا میں تو آپ مارے جائیں گے. ڈیٹا میں تو آ رہا ہے کہ جی آپ کا ڈیٹ جو قرضہ جات ہے اور اس میں کمی آ رہی ہے آپ کے خرچوں کے اندر. تو وہاں تو آپ کہیں گے ہمارے خرچے کم ہو رہے ہیں، صوبے کہیں گے پھر آبادی سے مانگ رہے ہیں. NFC از مچ لارجر دین اینی ون سنگل آئٹم. ہمیں جیسے کہ میں نے کہا کہ بالکل ہم فیڈرل فائنانسز، فسکل فائنانسز کی بھی تاریخ کو دیکھیں گے، پروونشل کی بھی دیکھیں گے، ہم سوشل اسپینڈنگ کو بھی دیکھیں گے. پھر آگے سب گروپس بھی بنیں گے اس NFC کے، جو دیگر چیزوں کے اوپر ورکنگ گروپس کام کریں گے. وہ پاپٹس اکٹھے ہوں گے. تو یہ اس طرح کی ڈیلیبریشنز اور ورکنگ ڈیٹا بیسڈ اور ایویڈنس بیسڈ ورکنگ اس NFC کے میں ہوگی اگلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں، جو کہ ڈیزرو کرتی ہے. اور اس کے بعد ایک انکلوژن پائے گی اور کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے. شہباز، ویلکم ٹو یو. میں ناظرین کو ایک چیز شیئر کر دوں. پہلے آپ کو پتا لگے کہ NFC بٹتا کیسے. بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کیسے 57.5% شیئر چلا گیا. باقی بھی جو 2-3 میں نے بتایا کہ 62% بنتا ہے. یہ چلا گیا صوبوں کو. اب صوبوں میں کس بیس پہ بنیاد پہ وہ بٹتا ہے؟ 82% ویٹ ہوتا ہے آبادی کا. اس ملک کا مسئلہ ہے آبادی، سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن NFC آپ کو ایوارڈ کر رہا ہے کہ آپ نے زیادہ بچے پیدا کر لیے ہیں، اس لیے آپ کو ہم سب سے زیادہ پیسے دیں گے. حالانکہ بیڑا گرک آبادی کر رہی ہے لیکن آپ انعام دے رہے ہیں ان کو. پھر جو غربت اور پاورٹی اور بیکورڈنس، اس کا 10% اس کا ویٹیج آ جاتا ہے.
پھر ریونیو کلیکشن کے کس نے کتنا ریونیو کلیکٹ کیا, اس میں انعام ملتا ہے 5%. اور انورس پاپولیشن ڈینسٹی 2.7. انورس پاپولیشن ڈینسٹی یہ ہے کہ اگر آپ کی آبادی کم ہے اور علاقہ زیادہ ہے تو ظاہر ہے آپ کو سوشل سروسز بنانے میں زیادہ خرچہ ہوگا. بلوچستان کی جیسے اگزامپل ہے, سب کچھ ہے. لیکن پاپولیشن جو بیڑا غرق ہوا ہے اس کا یہاں پہ اوارڈ پچھلے جو 5-6 ہوئے ہیں NFC ایوارڈ, ان میں پاپولیشن واز دا سول کرائٹیرین. یہ تو پھر 18 کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے 7 کے اندر چینجز آئیں, ورنہ پہلے تو پاپولیشن ہی بادشاہ تھا. یہ تو ٹوٹل سٹرکچر ہے. یہ مجھے بتائیں کہ صوبے تو اپنی کسی چیز پہ عیاشی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو پھر کیسے ہوگا شہباز؟ مالک صاحب آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا, جائزہ لیتے ہیں. اگر آپ اوور آل پکچر دیکھیں نا تو صوبے لگتا ہے کہ سب سے بڑے کلپریٹس ہیں, ان کے پاس بے تحاشا پیسہ جا رہا ہے اور وہ اڑا بھی اور واقعی اڑا رہے ہیں. انہوں نے ایگزیکٹو الاؤنسز 140% کر دی, نئی گاڑیاں, نئے ڈپارٹمنٹس, غیر ملکی دورے, بے تحاشا چیزیں وہاں پہ ہوئی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. 2010 میں جب یہ ایوارڈ فائنل ہوا تھا اور صوبوں کو جو حصہ تھا وہ 47.5% سے بڑھا کر 57.5% کر دیا گیا. 100 روپے میں سے تقریباً 58 روپے ان کے. تو یہ جو 10% بڑھا, یہ کمپنسیٹ کیسے ہونا تھا؟ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. 2009-10 کی سپیچز ان کی نکلوا کے دیکھیے, اور وہ جو سارے جو کمیشن کی میں بات کروں, NFC کی سپیچز اور ان کی سٹیٹمنٹس. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, اس وقت اس کی جو حصہ تھا, جو ٹیکس کلیکشن تھی پاکستان کی اکانومی کے حصے کے 10% برابر تھا. فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے 5 سال میں 2015 تک اس کو 10% سے بڑھا کے ہر سال 1% بڑھا کے 15% پہ کرنا تھا. 1% کا مطلب پتا کیا آج کے دن میں 1300 ارب روپیہ. آج 15 سال گزر گئے. FBR کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ 10.2% کے اوپر. 10 پہ تھا ایسے 15 سال پہلے, 0.2%. اب یہ FBR کو رن کیسے کر رہے ہیں؟ اس میں کسی کو تو کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا پہلا فوکس FBR, ہفتے میں ایک میٹنگ تو کم از کم وہ لیتے ہی لیتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا فوکس ہے, کیونکہ پیسہ نہیں آ رہا, پائے نہیں بڑھ رہا. FBR کو رن کیسے کیا جا رہا ہے؟ ان کے ایک ممبر آپریشن جو ہیں جن کے ذمے 90% FBR کی کلیکشن ہے, 85 سے 90%, وہ جولائی میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیز این آنریبل پرسن, بڑے لائک انسان ہیں. ان کو ری ہائر کیا جاتا ہے کانٹریکٹ کے اوپر, ان کو اسٹریٹجک انفارمیشن کا ٹرانسفارمیشن کا ممبر بنایا جاتا ہے. ایڈیشنل چارج ممبر IR آپریشنز کا دیا جاتا ہے. اور ایکٹنگ, جو سننے والی بات ہے, ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو آفیسر پرال بنا دیا جاتا ہے, جو کہ ان کا ٹیکنیکل آرم ہے, جس کا FBR کی بیوروکریسی سے لینا دینا ہی کوئی نہیں. یہ ایسے FBR ٹھیک کریں گے, یہ ایسے ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھائیں گے. ان کا فوکس ہے کیا؟ صوبوں کو بالکل بلیم کرتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ ہوں. کیا کبھی کسی نے سوچا کہ جب پائے کم ہے, اس کا پائے کا سائز کم ہے, جب ڈیفنس کا بجٹ پورا نہیں جا رہا, جب قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں پچھلے سال 60%, اب 46% جائے گا, تو پھر ملک کیسے چلے؟ لیکن مجھے اب یہ تو پھر آپ کسی کی جیب سے پیسہ تو نہیں نکال اب سکتے. ڈسٹریبیوشن فارمولا بنا ہوا ہے, ہر اگر 1 روپیہ ٹیکس کا آئے گا تو 62 پیسے تو صوبوں کو چلے جائیں گے. چلے گئے تو باقی 40 پیسوں میں لاسٹ ایئر 12 خرب تھا نا, 12 ٹریلین تھا نا آپ نے کلیکٹ کیا. اب اس میں سے تب ایک سیکنڈ 12 ٹریلین آپ نے کلیکٹ کیا, آپ کا تب بھی ڈیفیسٹ 7 خرب کا تھا, 8 خرب کا تھا. 7-8 ٹریلین کا کتنا ڈیفیسٹ؟ ابھی آپ کا رفلی 7 ٹریلین کے ساتھ 7 ٹریلین کا. تو یار اس کے مطابق تو ان کو پھر 20 ٹریلین کے نئے ٹیکس لگائیں, کیونکہ 12 ٹریلین تو چلے جائیں گے صوبوں کو, پھر باقی آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. میں بھی مثال دے دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کا ووٹ لینے کے لیے کتنے پیسے دیے بجٹ میں انہوں نے ان کے منصوبوں کو, جو ان کا کام نہیں تھا آئینی طور پر؟ یہ بتا دیں, نہیں بتاتے تو میں بتا دیتا ہوں. ایسا بال آن دا ریکارڈ ہے اس کے اوپر. بجٹ کے لیے ووٹ لینے کے لیے ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. انہوں نے پنجاب کی کتنی سڑکیں ہیں جو سیالکوٹ سے شروع ہوتی ہیں, پنڈی ختم ہو جاتی ہیں, سیالکوٹ سے شروع ہوتی ہے, لاہور ختم ہو جاتی ہے, فیڈرل PSDP. کتنے پل ہیں یہ بنا رہے ہیں, کتنی نالیاں ہیں جو وفاق کے پیسے سے بن رہی ہیں. پیسوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں جو ڈیوالوڈ جو ان کی وزارتیں ہیں, اس میں کتنے, پاکستان کا جو فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا 1/3 صوبوں کو جا رہا ہے, جس کا وفاق سے تعلق کوئی نہیں. پیسہ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس ملک میں. یہ بتایا نا بلال صاحب, یہی میری بات شروع میں کر رہا تھا کہ آپ وہ منصوبوں میں کیوں گھسے ہوئے ہیں جو پیورلی پروونشل. وہ شہباز رانا صاحب نے اپنے اگلے جو جس طرز کے ان کے آرٹیکل ہوتے ہیں اس طرز میں باتیں کی. آئی ڈونٹ بلیم, یہ ان کا کام ہے. شوٹ دا میسنجر. نہیں, دیکھیے بیکاز ادر وائز نا یہ پھر اب آپ اسپیسیفک میں ایک میں جائیں گے. اب مجھے ایک ایڈریس کر سر, مجھے ایک ایڈریس کرنے دیں. سب سے پہلے FBR کی نے بات کی, یہ بات صحیح ہے کہ ٹیکس GDP گروتھ میں اضافہ نہیں ہوا, اور اوور آل 10, مگر پچھلے ایک سال میں 1.4% ہوا ہے. ٹھیک, اسی گورنمنٹ میں ہوا ہے, پرائم منسٹر کی اسی اوور سائٹ کے ساتھ ہوا ہے.
کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ 8.8% سے 10.2% پر جائے گا اور 26% FBR ریونیو میں گروتھ آئے گی ایک ایسے سال میں جہاں پہ کل انفلیشن 4.5% تھی اور کل GDP گروتھ 2.7% تھی. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انفلیشن اور GDP گروتھ پر ہی آپ کے FBR ریونیو گروتھ بڑھ جاتی ہے. وہ تو ملا کے دونوں صرف 7.2% تھے, بقیہ ساری آٹونومس گروتھ ہوئی ہے. اور آپ کو پہلی دفعہ IMF نے صرف کمپلائنس کی مد کے اندر 390 ارب روپے اس سال مانے ہیں جو وہ ٹیکس ایکسپٹ کرتے ہیں کہ FBR صرف کمپلائنس کی مد میں کلیکٹ کر سکے گا پچھلے سال کی ریونیو گروتھ کمپلائنس کی مد میں اس کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر. یہ حقیقت ہے دیکھیے, اور یہ ہم نے آگے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے. جو بات شہباز صاحب نے کی ہے نا, آپ اس کے اوپر 100 آپ سوال کریں, مگر کل بات یہ کہ PSDP کس طریقے سے خرچا جاتا ہے. PSDP کا کل حجم آج بھی 1000 ارب روپے ہے کل. کیا یہ وفاقی اس کے اندر بہتری کی گنجائش بالکل ہوگی, میں بھی یہ سمجھتا ہوں ہے. وہ چھانٹی کرنے کی ضرورت ہے, تھرو فارورڈ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایٹ دا مومنٹ ان دا کرنٹ فسکل سچویشن آپ 1000 ارب سے زیادہ کا PSDP نہیں رکھ سکتے, اور یہ ناکافی ہے. اس کے اندر یقیناً آئی تھنک بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر صوبوں کو دے کین ٹیک دم اوور, وہ ڈسکشن ہماری چل رہی ہے. دوسری طرف آپ بہت ساری چیزیں ہم کنفلیٹ بھی کر جاتے ہیں, چونکہ جس طرح نیشنل ہائی ویز ہیں وہ تو پھر وفاقی سبجیکٹ ہی ہیں. نیشنل ہائی ویز ہم نے چھیڑی نہیں, آپ کبھی کبھی ہم جب صوبوں کی بات کرتے ہیں کہ صوبائی پروجیکٹس ہیں تو اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی روڈ یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح گنجائش ہے. اسلام آباد اب دیکھیے پھر کراچی ایکسپریس وے, یہ نیشنل ہائی وے. جی نہیں, دیکھیے جو بھی NHA کی دیکھیے جو بھی NHA کی زد میں آتا ہے وہ نیشنل ہائی وے بھی آتا ہے نا. آپ کی جو منسٹری آف کمیونیکیشن NHA کی نیشنل ہائی وے ہے, دوسری روڈ تھی جو یہ نہیں بنی تھی, یہ تو میں جی سیدھا جا کے آپ کو پتا ہے ایک رائل ریزیڈنس پہ جاتی ہے. نہیں سر, دیکھیے جیسے کہ میں نے کہا آپ سے کہ جہاں پر میں بھی سمجھتا ہوں کہ تھرو فارورڈ میں بہتری ہو سکتی ہے, ہم نے ایک ایکسرسائز کی, آگے بھی کر سکتے ہیں, مگر دس ڈزنٹ چینج دا ریالٹی کہ آپ کی 1000 ارب سے بیسک جو کمپوننٹس ہیں وہ آپ چینج کریں گے کہ خالی آپ نے صوبوں سے پیسے کھینچنا ہے. مثلاً یار پاپولیشن کو ریوارڈ نہیں کرنا, 80% ویٹیج نہیں ہوگا. میری گزارش سنیے, وہ اگین ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن کو افیکٹ کرتا ہے. میرے خیال سے یہ بالکل بہت اہم ٹاکنگ پوائنٹ ہونا چاہیے اس NFC کے دوران کہ ہم کیا واقعی میں چاہتے ہیں. دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں بحث کے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو پرو اس کے میجر کے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیے جدھر آبادی زیادہ ہے, جدھر پاکستانی شہری زیادہ ہیں, ادھر اس تناسب سے فنڈز دینے چاہیے. دوسری طرف یہ ایلیمنٹ ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ بائی دس یو آر پروموٹنگ پاپولیشن گروتھ ایٹ اے مومنٹ وین وی نیڈ ٹو ڈو پاپولیشن کنٹرول. تو اس میں دیر آر آئی تھنک وی ڈو نیڈ ٹو پٹ آور ہیڈز ٹوگیدر اینڈ فائنڈ اے بیٹر سولوشن. اسٹیٹ فار فائنانس ہے, کوئی باتیں تو ہو رہی ہوں گی نا, کچھ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں. جو بات آفیشیل میز پہ نہیں ہو, میں آپ کے ٹاک شو پہ پہلے کس طرح کر سکتا ہوں. نہیں, ابھی جمعے کو میٹنگ ہے, ابھی تک آفیشیل میز پہ کوئی باتیں نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے مالک صاحب؟ فارمولاز ڈسکس نہیں ہو رہے. مجھے نہیں پتا پیئر وائی میں اسٹریٹجی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں, مگر میں نے آپ سے کہا کہ یہ پہلی میٹنگ ہوگی جس میں صرف آگے کا تعین کیا جائے گا کہ آگے کس طریقے سے چلنا ہے. یہ اس میں بالکل کسی قسم ہماری اسٹریٹجی سمپل ہے کہ یار گورنمنٹ والے کو کیسے کاٹنا ہے, ہماری اسٹریٹجی سمپل ہے, مگر ہماری یہ نہیں ہے نا. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے پہلی میٹنگ میں صرف ڈیٹا دیکھا جائے گا, صرف تعین کیا جائے گا کہ آگے کس طرح چلنا ہے, سب گروپس کی فارمیشن ہوگی, اور یہ آگے اگلے ہفتوں اور مہینوں پر محیط ایک پروسیس ہوگی. اس کے بعد پھر وہ اسٹیج آئے گی جہاں پر ایک گرینڈ پلان تو ہوتا ہے نا بلال. اگر آپ نے کہا جب ایک بحث چھڑ گئی کہ NFC کو ہم نے ریویو کرنا ہے, آپ کہیں گے سر اس کے TORs آپ کے سامنے ہیں. جب فائنانس کمشن کا اعلان ہوا اس کے اندر پروونشل یہ ورٹیکل ڈسٹریبیوشن وفاق اور صوبوں کا بھی زیر بحث آئے گا, اس کا ہسٹوریکل ڈیٹا بھی, اور آگے کیا کس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے. اس میں ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن کوئی واضح ڈونٹس طے ہوئے میں, مثلاً بس جو ہے ڈونٹ, یہ 100 پروونس ہے, اس کو یہ جانا پڑے. There are no don'ts and I don't think anyone should have this mindset of do's and don'ts. Everyone should come to that table with an open mindset, open to solutions that can improve the situation. میرے خیال سے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, اور جو صوبہ اس میز پر آتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. یہ ہم سب کی کولیکٹیو نیشنل ذمہ داری ہے, یہ سائلوز میں کام نہیں ہوگا. یہ تو مجھے لگتا ہے پھر سارا کچھ انہوں نے کہیں اور ڈال دیا کہ ان کو کہیں گے وہ خود ہی کروائیں گے. مالک صاحب اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی. یہ معاملات اتنا ٹائم ان کے لیے درکار ہوتا ہے جتنا ہم کہہ رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ ٹاک شو سے کوئی نہ کوئی سرخی نکالنا چاہتے ہیں, یہ بھی نہیں نکلنی چاہیے. سرخی نکالنی ہوتی نا تو میرا سارا شو ہوتا PTI کی گرفتاریاں, ہیڈ لائنز, ڈیموکریسی خطرے میں. میں بڑا ڈرائی سبجیکٹ لے کے بات کر رہا ہوں, یہ اہم سبجیکٹ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں سے بھی چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کم از کم آنےسٹلی ہمیں یہ تسلی دے دے کہ یار اس میں یہ اسٹرکچرل فلاز ہیں, ہم نے اسٹرکچرل فلاز سارے ٹھیک کرنے ہیں, جو مرضی سی پولیٹیکل کاسٹ ہو. اگر آپ لوگوں نے یو اسکریچ مائی بیک اسکریچ کرنے والی کام ہے پھر تو یہی چلے گا. نہیں مالک صاحب ایک چیز ہے, ایک میٹنگ ہے جو ہوئی نہیں ہے,
پہلی میں نے آپ سے ایک گزارش کی ہے، آپ کا جو کوئی سیاسی گفتگو ہوتی ہے یہ نیشنل فائنانسز کی بات ہے، اس میں آپ نے ملک کے اندر اسٹرکچرل ایک فائنینشیل معاملے کو ڈسکس کرنا ہے، تو پہلی میٹنگ سے پہلے ڈوز اینڈ ڈونٹس ایک میز پہ آپ نہیں بیٹھے تو میں آپ کے ٹاک شو پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کسی کو نہیں کہنے چاہیے، نہ کسی صوبے کو کہنے چاہیے، نہ وفاقی حکومت کو کہنے چاہیے، اس میز پہ ود این اوپن مائنڈ آ کے ایجنڈا سیٹ کر کے آگے چلنا چاہیے۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کچھ وزراء کو کہا ہے کہ آپ نے ٹاک شوز میں جا کے این ایف سی ڈسکس نہیں کرنا، پولیٹیشنز کے ساتھ، ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ کر لیں تو وہ چل جائے گا، مجھے سمجھ آتی ہے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو شو یور ہینڈ، لیکن آپ پورا ان کو فالو کرتے ہو۔ ابھی تک کیا گرینڈ پلان ہے؟ دیکھیے، ایک تو فیئر ٹو بلال کیانی صاحب، یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ ابھی بہت ارلی سٹیج اور صرف ایک پارٹی نہیں ہے، یہ 5 میں سے ایک پارٹی ہے، اور ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ جو 57.5% ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے ان کو دینا، ہم نے اس کو کم کرنا ہے۔ اگر حصہ ڈائریکٹلی کم نہیں ہوتا، آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے، وہ اس کے لیے کسی کی مدد چاہیے ہوگی، تو اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر جو انڈیوائڈڈ نہیں ہونا بغیر مدد کے، یہ بھی مدد وہیں کی مدد سے ہی چلے گا، لیکن ایک لینے کی کوشش کریں، ان کی پوزیشن تو بڑی واضح ہے، کیسے لیں گے وہ پھر نیٹی گریٹیز ہیں، اور کون لے کے دے گا وہ بھی نیٹی گریٹیز ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو لے کے دے گا وہ نیٹی گریٹی نہیں ہے، بلال صاحب کو جو لے کے دے گا وہ نیٹی گریٹی نہیں ہے، وہ گریٹی گریٹ ہے، وہ گریٹ پہ آئے گا۔ نہیں، وہ ان کا کام ہے، دیکھیں ہمارا تو کام بھی نہیں، ہم تو ان سے ویسے بہت ڈرتے ہیں، ہمیں مارتے بھی ہیں یہ لوگ، تو بلکہ کیسز بھی کروا دیتے ہیں کبھی کبھار یہ نا۔ تو ایسا اس میں ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے، دیکھیے ان کا تو جو ایک انٹرنل میٹنگ کہہ رہے ابھی ہمیں بات نہیں کر سکتے، ابھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے ہفتے بند کمرے میں، سارے لوگوں کو باہر نکالا، پھر انہوں نے میٹنگ کی این ایف سی کے اوپر، جو بندے میٹنگ میں تھے ان کے ساتھ بیٹھے باہر نکالنے والا ڈرامہ بلا وجہ نہ ایڈ کریں، باہر نکالا گیا کہ یہ بند کمرے میں میٹنگ، لا منسٹر تھے، فائنانس منسٹر تھے، بلال کیانی تھے، پلاننگ منسٹر تھے، اکنامک افیئرز کے منسٹر تھے، اور بھی لوگ تھے، لنگڑیال صاحب تھے، بوسال صاحب تھے۔ اس میں کیا کہا تھا بوسال صاحب نے کہ یہ ایک چٹھی آئی ہے ان سے، سندھ کا کوئی آبجیکشن تھا، انہوں نے کہا جی کہ جو آپ بات کر رہے اس کے اوپر سندھ کا اعتراض آ گیا ہے، اور اسی طرح کا ایک اعتراض شاید پنجاب سے بھی آ جائے۔ باٹم لائن جو یہ ہے، دو چیزوں کو میں کلیکٹ کر دوں، ایک ٹیکسز کی، اس کے بعد پھر یہ جو این ایف سی کا انہوں نے نوٹیفکیشن نکالا، اس میں کیا ہے کہ ان کو پرابلم آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ہماری انفورسمنٹ جو پچھلی بات کر رہے تھے مانی، اور 390 ارب روپیہ الاؤ کیا۔ جو فائنانس منسٹر کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی وہ ذرا سن لیجیے گا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ نے وہ قانون پاس نہ کیا جو ہم نے مانگا انفورسمنٹ کی طاقت کے لیے، جس میں یہ گرفتاریاں اور وہ ساری چیزیں تھیں، تو پھر ہمیں 400 سے 500 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے پڑ سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ نے تو پاس کر دیا، بعد میں چونکہ اس میں واقعی کچھ کمی بیشیاں تھیں تو ان کو وہ چیزیں انہوں نے نوٹیفکیشن سے واپس لے لی، تو یہ 390 کا سوال کھڑا ہو گیا دوبارہ۔ اب آ جاتے ہیں این ایف سی کے اوپر۔ این ایف سی کا جو نوٹیفکیشن نکلا ہے وچ از اگین اے کانسٹیٹیوشنل باڈی، اور اس کا کانسٹیٹیوشنل کے اندر چیز دی ہوئی ہے کہ کون سی چیز ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں۔ جہاں تک میری میموری سرو کرتی ہے، بلال صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ، اٹس آلموسٹ اے سملر نوٹیفکیشن جو کہ 10ویں این ایف سی کا نکلا تھا، اور اس کا جو پوائنٹ ڈی، ای اور ایف جو ہے نا، اس کے اوپر سندھ نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ این ایف سی کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اب سندھ دوبارہ اعتراض کرتا ہے، اس میں کیا بیسکلی اس میں اسی طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ وہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ود ان دا پروونس ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی شیئرنگ۔ اچھا، ایک چیز تو ہے 18th امینڈمنٹ میں یہ ہے کہ آپ پروونسز کا شیئر اس سے نیچے نہیں لے جا سکتے، بڑھا تو سکتے نہیں، اس لیے 27th امینڈمنٹ تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ پروونسز کا شیئر کم کیا تو اس کا مطلب 27ویں تو پھر آ رہی ہے نا۔ نہیں، دیکھیے ناٹ نیسسرلی، اگین کیس آف پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس۔ دیکھیے میرا خیال ہے، آئی ول ونس اگین ریٹریٹ، میں دو چیزیں کوئکلی ایڈریس کروں گی جو شہباز صاحب بھائی نے کی ہیں۔ دیکھیے دو باتیں، ایک 390 ارب روپے کی جن نے بات کی، ایک جنرل بات، اسٹینڈنگ کمیٹیز ملک کی تاریخ میں اتنی طویل نہیں ہوئی جو اس دفعہ ہوئی بجٹ کے دوران، کیونکہ دونوں ہاؤسز کی پہلی دفعہ اسٹینڈنگ کمیٹیز 70-80 گھنٹے ہم نے وہاں پہ لگائے جی، اور اس کے بعد یقیناً ہم نے جہاں پر ہمیں لگا کہ کوئی بہتری اس میکنزم میں آ سکتی ہے تو بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس میں بہتری لائی، مگر لارجر پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ہم نے کمپلائنس انشور کرنی ہے تو جو ایک توازن رکھنا ہے کہ ہراسمنٹ بھی نہ ہو مگر ٹیکس کلیکشن بھی ہو، اس کے لیے اگر آپ بہت زیادہ پاورز کو ایف بی آر کی ڈائلوٹ کریں گے تو وہ پھر تھریٹن ہوگا۔ دس از دا لارجر پوائنٹ۔ دوسری بات جو دیکھیے این ایف سی کی انہوں نے میٹنگ کی تو بالکل ایک میٹنگ پچھلے ہفتے ہوئی تھی، اور اگین این ایف سی کی پریپریشن کے لیے اور آگے کس طریقے سے آگے چلنا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب نے 5-6 لوگوں کی ایک ٹیم تشکیل دی تھی کہ آپس میں بیٹھ کے ایک انٹرنل گروپ، حکومت کی کا ایک انٹرنل گروپ انکلوڈنگ سم منسٹرز اینڈ سم گورنمنٹ آفیشلز، ہم نے بیٹھ کے اس میں بات چیت کی تھی اور آگے کے وے فارورڈ ڈسکس کیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا این ایف سی کا اعلان ہوا، ڈیٹ سامنے آئی، تو یہ تو ایک پروسیجرل اور انٹرنل برین اسٹارم تھی جو آپ ابھی کوئی کوشچن 2-3 منٹ ہے، مجھے ایک کوئک کوشچن یہ ہے، ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ صوبوں کا حصہ کم کریں، ٹھیک ہے، اور وفاق کا حصہ بڑھ جائے۔ آپ کا اہم سوال ہے، میں دوسرا اپروچ یہ ہے
کہ اگر آپ ابھی یہ نہیں کر سکتے تو جتنے ایسے چیزیں ہیں جو پیورلی صوبوں کو ہی کرنی چاہیے ان میں سے باہر نکل جائیں. وہ بھی وی آر ٹاکنگ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز. میں مالک صاحب الاؤ می ٹو ٹرائی اینڈ سمرائز. دیکھیے آئی تھنک آل آف دیز تھنگس جی بی فاٹا اے جے کے اخراجات ہیں, ابھی وزیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, آپ نے اب ریزروائرز بنانے ہیں 8-9 ارب آپ کو ان کے لیے چاہیے پانی کے ریزروائرز کے لیے. ریونیو شیئرنگ ہے, یہ خیبر پختونخوا کا 1% وار آن ٹیرر ہے, 0.66% سندھ کا OZT کے ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے علاوہ دا پوٹینشیل فار شیئرنگ سرٹن کاسٹس بفور ڈویژن بٹوین پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو اور آگے پروونشل فائنانس کمیشنز کے ایوارڈ کی بات ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی سولوشن ڈسکارڈ نہیں کرنی چاہیے ڈسکس کیے بغیر. اگر اس ڈسکشن کے نتیجے میں ایک ایسا آگے سولوشن آتا ہے جو NFC تجویز کرتا ہے جس کے نتیجے میں ترمیم کی ضرورت ہے تو دیٹ شوڈ بی دین کنسیڈرڈ. دیکھیے NFC جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ایک کنسنسس کے ساتھ کرے گا. اگر وہ کنسنسس ہوگا تو وہ چاروں صوبوں اور وفاقی حکومت کے بیچ میں ہوگا, جس کا بنیادی مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی جو کنسنسس ہوگا وہ بنیادی طور پہ دونوں ہاؤسز کی میجورٹی کو بھی یا 2/3 میجورٹی کو ریپرزینٹ کرے گا. تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی لیجسلیشن درکار ہوتی ہے انکلوڈنگ این امینڈمنٹ, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ رولنگ الائنس بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ ویوز ہیں ان سرٹن چیزوں پہ. دیٹ از وائی وی ول ڈسکس. الٹیمیٹ ڈیسیژن یہ پولیٹیکل ہوگا کہ فائنینشیل جو پروڈنس ہے اس کی بیسس پہ ہوگا. نہیں جی, دیکھیے فائنینشیل پروڈنس اس کی بیس ہوگی, مگر دس ول بی اے کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن وچ ول بی دا ریزلٹ آف اے پولیٹیکل پروسیس. اور انشاءاللہ اپنے ایلائز کو بھی اور چاروں صوبے اور وفاق بیٹھ کے اس کو ود این اوپن مائنڈ انشاءاللہ کنسنسس بیسڈ ہی فیصلے کی طرف انشاءاللہ ہم سب کی ایفرٹ ہوگی. یہ جو 11واں کمیشن بنا ہے بنوایا گیا کہ بنا ہے نہیں, یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں ایسی کوئی چھوڑے آئینی کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے نا. 21 جولائی کو جو 10واں کمیشن تھا ختم ہو گیا, انہوں نے تو بلکہ ایک مہینے کی تاخیر سے بنایا ہے. یہ 22 جولائی کو نوٹیفائی ہو جانا. میٹنگ بھی بننے تو بڑے ہیں, میٹنگ ہے. دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں, پولیٹیکل چیزیں ہیں, آپ کو بہتر پتا ہے, یہ کیبنٹ ممبر ہیں ان کو بہتر پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے اور ایک انہوں نے کام کرنا ہے, اور جو کام کرنا ہے وہ ہونا چاہیے. جو 7واں ایوارڈ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, اس سے غلط بنیاد پڑی. حکومت وفاقی حکومت کی بھی کمزوری ہے, بری طرح ناکام رہے ٹیکس اکٹھا کرنے میں, اور صوبوں نے پیسہ لے کے ٹائم. ہم تو اسی بات پہ دعا کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن واقعی فائنینشیل میٹرز میں ہوں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپس میں اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے باقی نظام کو ڈبو دیا جاتا ہے. لیٹس سی ایسٹ NFC کمیشن میں کیا ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا بات کریں گے امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا, اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پہ. جی ویلکم بیک ٹو شو. بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا نامینیشن دے دی ہے اپنے ایمبیسڈر کی ٹو انڈیا. سرجیو گور بڑا انٹرسٹنگ آدمی ہے, نوبڈی نوز مچ اباؤٹ ہم. آدھے US میڈیا کو دیکھنے کوئی کہتا ہے ازبیکستان میں پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے کہ یہ تاجکستان میں پیدا ہوئے جب یہ USSR کا حصہ تھے. پھر وہ مالٹا چلے گئے, پھر وہاں سے پڑھائی کی, پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی الیکشن کیمپین میں, پھر انہوں نے ان کی لبرٹی ان کی بکس کی ایک کمپنی بنائی, اس کے تھرو بکس بھی بڑی ان کی بیچی, ملینز آف ڈالرز کما کے دیے. ان کے بیٹے کے ساتھ پیک کے اندر انوالو تھے پولیٹیکل ایکشن کمیٹی میں, ون آف دا موسٹ ٹرسٹڈ پیپل. اور 4000 جو پریزیڈینشیل اپوائنٹمنٹ کی جو ان کی فورس تھی اس کو یہ ہیڈ کر رہے تھے. 4000 کے قریب انہوں نے ان کی اپوائنٹیز کی, ویٹنگ کی, سب کچھ چلایا. اور خود ان کے بارے میں نیویارک پوسٹ جو جون کی خبر میں لکھتا ہے کہ ان کی اپنی ویٹنگ نہیں ہوئی. کوئی 100 پیج کا ایک کویشچنر ہوتا ہے جس کے اندر وہ پوری پرماننٹ آپ کی ساری چیزیں چیک کرتے ہیں, سیکورٹی کلیئرنس, وہ انہوں نے بھر کے بھی نہیں دیا. پھر لیکن ان کے بارے میں اسٹیو بینن جو فارمر چیف اسٹریٹجسٹ تھے ٹرمپ کے, وہ کہتے ہیں کہ 3-4 لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس دن یا رات کو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں. ایک ان کی چیف آف سٹاف, 2-3 اور لوگ, اور ایک یہ. اور ان کو جب AFP نے ان کی خبر چلائی تو اس کو اس نے لکھا کہ جی ان کو اس نے اس کا روتھلیس انفورسر کہا, فیئرڈ انفورسر, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیئرڈ انفورسر ہیں. اب یہ ایمبیسڈر نامنیٹ ہوئے, ساتھ ہی اسپیشل انوائے فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا بھی بنا دیا, یعنی کہ نیپال, افغانستان, تاجکستان, یہ سارے ممالک اس میں, بنگلہ دیش, یہ بھی آ رہے ہیں. اور ابھی ایمبیسڈرشپ کو تو کنفرم کرنا ہے سینٹ نے, اس میں شاید کچھ ماہ بھی لگ جائیں, لیکن بیکاز ہی از آلسو بین اپوائنٹڈ اسپیشل انوائے, یہ کل سے کام شروع کر سکتے ہیں. انڈیا کی چیخیں نکل گئی ہیں, وہ کہتے ہیں جی بڑا پرسنلائز قسم کا ہے, انہوں نے سخت قسم کا بندہ لگایا, لیکن ان کے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اوپننگ بھی ہے, بہت بڑی اوپننگ ہے
کیونکہ اگر ایک ایسا آدمی ایمبیسڈر آ رہا ہے جو دن یا رات کے کسی بھی وقت اپنے صدر سے بات کر سکتا ہے اور اس کو اگر آپ رام کر لیں تو پھر ہماری رام رام ہو جائے گی. کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ یہ 2-3 اور سوال ہیں. مشاہد حسن سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اٹس پلیجر. اچھی آپ نے انٹروڈکشن دی سر جی. کو لگتا ہے کہ آپ کو پرانا یار ہے کوئی. چلو بڑا انٹرسٹنگ آدمی ہے. 38 سال کا لڑکا ہے. ینگسٹ امبیسڈر آف امریکہ ٹو دا ریجن. اب یہ بتائیں آ گیا. اب میں پہلے اس ویو پوائنٹ پہ جاؤں گا کہ اگر اتنا ٹرسٹڈ بندہ آیا, کچھ لوگ وہ چیخ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی نہیں کی, کوئی سیزن بڑے نام وہاں پہ ایمبیسڈر ہیں. اب یہ ایک لونڈا اٹھتا ہے ڈینیل پیٹرک موئنہان, جان کینتھ گیلبریتھ. اب 38 سال کا ایک بندہ آ گیا جس کو خود ایلون مسک نے کہا سنیک, جب اس کا وہ ناسا کا ہیڈ مسک آؤٹ, آئزک مین کو بھی جو اس کا جو ناسا کا ہیڈ تھا اس کو بھی مروا دیا اس نے, اس کی فائل دے دی نا اس کی, اور ایلون مسک کے جانے میں بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے. اب یہ بندہ جا رہا ہے, لیکن انڈینز کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے جو ہم اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا اس کے ہونے سے؟ میں سمجھتا ہوں دس از گڈ نیوز فار پاکستان. اچھا, اس لیے کہ پہلے تو ہے کہ انڈین لابی کی بہت انگریس ہے امریکن سسٹم میں. انڈین لابی کا بندہ نہیں آیا. مارکو روبیو کا بھی سافٹ اپروچ ہے ٹورڈز انڈیا. ویری مچ سو, کوائٹ انڈوفائل. یہ نہیں ہے. سو از اے فریش فیس. جو انڈین لابی ہے ان چاہتے تھے ہمارا کوئی بندہ ہوتا انڈین امریکن یا انڈو پرو انڈیا, وہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 از اے فریش پرسن جس کا سینٹرلیشن بیک گراؤنڈ بھی ہے اور جس کا ڈائریکٹ ایکسس ٹرمپ کے ساتھ ہے. اینڈ ہی ول فالو وٹ دا باس. آپ نے کہا انفورسز, اس کو پتا ہے کہ اس کو ٹرمپ ہیز اے سافٹ کارنر فار پاکستان. سو یہ, اور دوسرا انڈیا کو اپنی تھام میں لے دیا ٹرمپ نے کہ انڈیا از نو لانگر دا ٹاپ ڈاگ ان دا ایریا. انڈیا کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا پاکستان, ازبکستان, قزاقستان. وہ جب یاد ہے آپ کو ہولبروک کے زمانے میں ہائیفنیٹ کیا تھا, بڑی لڑائی پڑی, پھر انہوں نے ہٹایا اس کو, تو یہ پھر ہائیفنیٹ ہو گیا. ہائیفنیٹ ہو گیا. اور وہ انڈیا کو بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ تو واپس ریورس ہو گیا نا. ان کا تو تھا کہ وی آر دا بگ کنٹری, ہم ہالی ووڈ سے بالی ووڈ, اور باتیں کر رہے تھے کہ وی ول بی ٹیکنگ آن چائنا. اب ان کا معیار ہو گیا بنگلہ دیش, پاکستان, ازبکستان سارے. لیکن آپ نے ایک بڑی بات کی کہ جی ٹرمپ از ویری فرینڈلی ٹورڈز پاکستان. ایک ویو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ ابھی پاکستان کو کھیل رہا ہے. 2-3 چیزیں انڈینز نے بیوقوفی کی, پرسنلی اس کو انسلٹ کر دیا, جھوٹ بول رہا ہے, اس نے ہماری صلح نہیں کرائی. اس سے پہلے کیا تھا, مودی نے سنپ کیا تھا. مودی کا وہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں, مودی وین ہی ٹرمپ لاسٹ دا الیکشن, مودی آیا بائیڈن کو ملنے, تو مودی کو اس نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو مودی نے ٹرکا دیا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, پاکستانی اسٹائل کہ بائیڈن فارغ ہو گیا, یہ تو واپس نہیں آ سکتا. بہت سے ایک ویو پوائنٹ ہے اسٹرانگ کہ اگر انڈیا ہمیں ٹھوکرا ہوتا ہے لاسٹ لڑائی میں تو امریکہ انٹروین نہیں کرتا. امریکہ انٹروین کیا بیکاز ان کا جو علاقے کا بدماش تھا اس کو مار پڑ رہی تھی, انہوں نے اس کو بچایا. اور اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو دکھا کے, اپنی سپورٹ دکھا کے انڈیا کو سارٹ آف اپنی ٹرمز پہ ڈیل کروانے کے لیے, اور جس دن ٹرمپ کی اپنی مرضی کی ڈیل ہو گئی انڈیا کے ساتھ, پاکستان کو دوبارہ یہ بیک برنر پہ ڈال دیں گے. ڈو یو اگری ود دیٹ ویو پوائنٹ؟ یہ بڑی ہمارا لوگوں کا یہ بھی اوز اینڈ آز بڑے ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا کلچر میں ہو گیا کربنگ اور رونا دھونا. کوشچن ہے کیا ڈیل ہوگی؟ ڈیل وہ کرے گا 2 لوگوں سے, پوٹن اور شی جن پنگ. ٹرمپ ریسپیکٹس پاور اینڈ منی, اینڈ بگ منی, ناٹ اسمال منی, بلینس. تو وہ کرے گا. پوٹن سے اس کی یاری دوستی ہوگی ہے, شی جن پنگ سے اس کا سمٹ ہونے والا ہے. میرے خیال اگلے 1-2 مہینے میں ایک ایپیک کی میٹنگ ہو رہی ہے ساؤتھ کوریا میں 28-29 نومبر کو. موسٹ پرابلی ادھر یہ سیٹل ہو جائے گا شی جن پنگ سے بھی, رولز آف دا گیم. تو انڈیا سے کیا کرنا ہے؟ ہی ول ناٹ یوز انڈیا اگینسٹ چائنا. وہ سمجھتا ہے دا ورلڈ از بگ 3, US, چائنا اینڈ رشیا. وہ کولڈ وار میں تو بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بزنس مین ہے, کچھ لو کچھ دو, مینو کی دو گے تھی, ہاؤ کین یو ہیلپ می, اینڈ ان دا پروسیس اف مائی فیملی اور سم بڈی میکس اے گڈ بک, وائی ناٹ. تو وہ اس حوالے سے میں نہیں اس کنسپریسی تھیوری کو بلیو کرتا. ہی ایکچولی لائکس پاکستان. ایک تو ہی لائکس ونرس. انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا ملک ہے یار, انہوں نے لالیاں لمبا پاتا ہے, کمال کرتی. دیس گزٹ دیر ہی لائکس اسٹریٹ شوٹنگ, اسمارٹ ٹاکنگ جنرلز. وہ وردی شردی ہے وہ, نو ہی از امپریسڈ بائی جنرلز, ہی لائکس ٹو سراؤنڈ ہمسیلف ود جنرلز. گلیم اینڈ پاور. اینڈ یو نو اف یو کمپیئر وہ جے شنکر, مودی, راجناتھ سنگھ, وہ سلکنگ فیسز, غصے چائے ہوئے نے, عجیب جب گلاں کر رہے ہیں, شلوار قمیضاں پائیاں ہوئی ہیں, وہ امپریس نہیں کرتا. لائک ہی آسکڈ زیلنسکی why aren't you wearing a suit when you meet me. So you think کہ یہ انڈیا کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث ہے, ہمارے لیے نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں اسپیس مل گئی ہے 3 سال کے لیے. ایز لانگ ایز ٹرمپ از دیئر, وی ہیو گاٹ اسٹریٹجک اسپیس, وی شوڈ میک دا موسٹ آف اٹ. اور ہم
اس کے بعد دوسرا ٹائٹل بھی تو ہے نا سرجیو گوف کے پاس کہ یہ ریجنل انوائے بھی ہے. جی. سو اٹ گیوز پاکستان این اوپننگ ٹو انگیج ہم ان دیٹ رول. No, Pakistan is part of his portfolio. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو اس لیے ہم اگر وہ خالی انڈین ایمبیسڈر ہوتا تو ہمارا بنتا نہیں تھا بات. تو اٹس ناٹ جسٹ کہ ساؤتھ بلاک اس سے بات کرے گا, فورن آفس بات کرے گا, دا آئی بوائز ول ٹاک ٹو ہم, he'll probably visit GHQ, روٹی کھانا آئے گا تھے بھی, he'll be well looked after. تو وہ his and also Central Asia because he was born there. So he's پہلے فیصلہ ہو جائے ازبیکستان میں تھا کہ تاجکستان میں تھا. چلو سینٹرل ایشیا تو ہے نا, وہ سوویت یونین کا زمانہ تھا. ہاں سوویت یونین کا زمانہ تھا. So I think overall, I think good appointment, good news for Pakistan, which means there will be no ambassador in Pakistan. اشارتی فیز سے چلے گا کام. اچھا ہاں مجھے یہ بھی لگتا ہے Because یہاں آلسو وہ جو خاتون چل رہی ہے نا وہ چلائے گی. نہیں, کل میں ایک ڈنر پہ تھا ڈپلومیٹس کے, تو وہاں پہ یہی گفتگو چل رہی تھی کہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو امبیسڈر کون آتا ہے, بیکاز وہ وہاں سے ہمیں گیم کا زیادہ بہتر اندازہ ہو جائے گا. لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ چلے گا, یہ چلے گا جو اسٹیٹس کو ہے نا یہ چلائیں گے. کرنٹ جو ہے سی ڈی اے خاتون اور ایک سینئر بندہ جو پیچھے لگا ہے زیک, تو وہ چلائیں گے. باقی اوور آل ہولسٹک ویو آف ساؤتھ ایشیا. کافی اس وقت الائنس بلڈنگ کی بھی گیمز چل رہی ہیں. پاکستان ٹرکی ساتھ چیزیں کر رہا ہے, انڈیا والے بھی کبھی چائنا بھاگ رہے ہیں, کبھی ماسکو بھاگ رہے ہیں. ابھی انڈیا تو آن دا ریباؤنڈ کر رہے ہیں نا, once they've been ditched by the Americans. اب تو وہ یو ٹرن کر لی, اور انہیں وانگ جی آیا, انہوں نے کہا جی بارڈر کی بات نہیں کرتے, ہم تو خود جانا چاہتے ہیں شی جن پنگ کے پاس. انڈینز کو تو وہ ہے نا کہ جلٹڈ لیور سنڈرم ہے نا. ہاؤ امپورٹنٹ ہے یہ جو ابھی بنگلہ دیش کا وزٹ ہوا ہے ہمارا؟ آئی تھنک ہسٹورک. آئی ڈونٹ یوز دا ورڈ لائک, یہ تاریخی ہے, کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے وونڈز تھے, وہ ملم پٹی بھی ہوئی ہے, اور ایک اسٹریٹجک چینج آ گیا ساؤتھ ایشیا میں کہ جو انڈیا کی لابی, انڈین انگریس تھا, وہ اس تو اکھاڑ کھینچ دیا. اٹس دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس کا فادر آف دا نیشن چینج ہو گیا انقلاب کے بعد. اور انہوں نے جو سر پاکستان کا ویلکم کیا ہے, مطلب ہے کہ ڈار صاحب نے تو پولیٹیکل لیڈر سے ملاقات کی, بزنس لیڈر سے بات کی, اینڈ ویری وارملی ریسیوڈ لاٹ آف ایفیوسنس. تو وہ تو ایک بہت ہسٹورک چینج آیا ہے. اور اس سے پہلے چائنیز نے کیا کیا تھا, دا ٹرائلیٹرل پاکستان, بنگلہ دیش, چائنا. سو چائنا ہیز ناٹ کم ان ڈائریکٹلی ان ساؤتھ ایشیا ایز اے کمپیٹنگ پاور. تھوڑا سا دے ہیو نجڈ انڈیا سائڈ آلسو میرے خیال میں. وہ کہتے ہیں ساڑا علاقہ ہے جناب, تسی کی سمجھ دے اپنے آپ کو. پاکستان, افغانستان, چائنا, وہ بھی ایک ٹرائلیٹرل, ان سے بھی صلح کرا دی طالبان لوگوں سے بھی ہماری. تو وہ میرے خیال میں یہ بڑا یہ جو اتنے عرصے کا ایک فرم بلیف ہو گیا ہوا تھا کہ جی انڈیا کو بلڈ اپ کر رہا ہے امریکہ ایز اے کاؤنٹر فال ٹو چائنا ان دا ریجن, کیا وہ پالیسی بھی آپ کو چینج ہوتی نظر آتی ہے؟ دس از دا کی کوشچن. 25 سالوں میں ٹرمپ ہیز چینج دا پیراڈائم آف امریکن فارن پالیسی. ملٹری ڈومینیٹڈ تھی, سیکورٹی سینٹرک تھی کہ کولڈ وار کرنی ہے. وہ کہتا چھوڑو یار, کیا ضرورت ہے کولڈ وار کی اگر میں ڈیل کر سکتا ہوں ان کے ساتھ. وی ڈونٹ نیڈ دیٹ, لیٹس ہیو دا ڈیل ود دیم. اس کا اکنامک ویژن ہے, کریٹیکل منرلز, ٹریڈ, ٹیرفس, اینڈ دا ٹیرف وار اگینسٹ چائنا ہیز فیلڈ, سو ہی انڈرسٹینڈز دیٹ. اور جن سے انگیج کرنا چاہتا ہے وہ کریٹیکل منرلز, وہ پاکستان. کریٹیکل منرلز از دا نیو آئل 21st سینچری میں. دس از میں ابھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں, گھانا. مجھے کانگو کا اسپیکر ملا, کہتا ہے وی ہیو $24 trillion آف کریٹیکل منرلس. ہمارے 6 سے 10 ٹریلین ڈالرز ہے. تو دیٹس دا نیم آف دا گیم ناؤ. تو اس میں پاکستان فگرز دیٹ وے. سو آئی تھنک جو نیا ایکویشن بن رہی ہے, اینڈ آئی تھنک بائی دا گریس آف گاڈ پاکستان کی ریجنل پوزیشن ماشاء اللہ ود تہران ایٹ دا ریبر لیول, ود دا ریبر ان واشنگٹن ڈی سی, ود چائنا, ود ماسکو, ود بنگلہ دیش. اور چائنا کے بارے میں, چائنا نے کیا کہا ہے پاکستان کے بارے میں آپ نے فارن منسٹر کی تو بڑی زبردست بات ہے. پاکستان یہ بتائیں جو چائنا کا اتنا انکریزڈ انفلوئنس ہو گیا افغانستان میں, ٹریڈ وائز, فائنینشیل, ان کا سب کچھ, وہ اس ٹی ٹی پی وغیرہ کے اس کے اوپر جو سپورٹ آتی تھی کابل کی, اس میں ایک میننگ فل رول پلے کر پائیں گے؟ میرے خیال میں فرق پڑے گا. اس میں ہمارا بھی پازیٹیو ہونا چاہیے, ہمیں بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈنٹ ٹرائی ٹو ڈیسٹیبلائز دا طالبان رجیم. دے ہیو کم ٹو اسٹے فار دا ٹائم بینگ. رشیا نے ریکگنائز کر لیا ہے, ترکی کر رہا ہے, یو ای نے کر لیا ہے, چائنا نے بھی ڈی فیکٹو کر لیا ہے. انہوں نے ان کو, میں نے سنا ہے کہ وارننگ بھی دی ہے چائنیز نے, جناب یہ چائنیز پہ ٹی ٹی پی نے تک اٹیک نہیں کیا, پاکستان میں سب بی ایل اے وغیرہ وہ سارے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ یور ٹیریٹری شوڈ ناٹ بی یوز ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان اور اینی نیبرنگ کنٹری. چائنا بھی تو نیبرنگ کنٹری نا, 76 کلومیٹر کا بارڈر ہے. تو آئی تھنک چائنیز کا جو رول ہے ہمارے فائدے میں ہے.
بیکاز وہ تھوڑا سا ان کو کھلا پلا بھی رہے ہیں. $7 بلین کی انویسٹمنٹ ہے کاپر کی اور مائننگ کی. یہ جو اپٹیک ہمارا اتنا زیادہ اس وقت ہوا ہوا ہے, ہماری فورن اگریسو فورن پالیسی ہوئی بھی ہے, ڈو یو سی دس ایک ٹیمپرری ببل ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کی مڈ ٹو لانگ ٹرم آئی تھنک یہ ایک ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں وی آر لوکنگ ایٹ اے ری شیپڈ ساؤتھ ایشیا. جو پہلا ساؤتھ ایشیا تھا کہ امریکہ از بلڈنگ اپ انڈیا اگینسٹ چائنا, اینڈ چائنا جو انڈیا تھا اس کی ہیجمنی تھی. جب سے یہ مے کا ہوا ہے نا مارکا, اس میں ہم نے جو انڈیا کو ہرایا ہے, انڈیا کی پھوک نکل گئی ہے اور مودی کی پھوک نکل گئی ہے, اور وہ جو ہے دیٹ ببل ہیز برسٹ, اور ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کے چھوٹے ممالک بھی کھڑے ہو گئے. سارے نیپال نیپال, مالدیز, سری لنکا, بنگلہ دیش. سر میں نے سب سے دکھی بات آخری منٹ ڈیڑھ کی اسی لیے رکھی ہوئی تھی. آج بڑا وہ جی OIC کا آرگنائزیشن اسلامک کنٹریز کا ایکسٹرا آرڈنری سیشن, ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آیا اور اس میں لکھا ہوا ہے میٹنگ سیکس ٹو کوآرڈینیٹ جوائنٹ پوزیشن اینڈ ایفرٹس ٹو کنفرنٹ اسرائیلی کرائمز اور جنوسائیڈ. باتیں یہ مذاق نہیں, گھرانا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ میں تو سلام پیش کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اسرائیل کے جو 2 لاکھ یہودی نکلے ہیں تل ابیب میں, سیریسلی آئی تھنک آئی سلوٹ دا جوز دیئر, آئی سلوٹ دا جوز آف نیو یارک اینڈ دا ویسٹرن پبلک اوپینین. انہوں نے زیادہ غیرت دکھائی ہے مسلمانوں سے زیادہ. آئی ایم سوری ٹو سے یہ جو پھس پھسا اسٹیٹمنٹ آپ پڑھ رہے ہیں, آئی مین اٹس اسپین میں جہاں زیادہ ہے اس نے گرین میں کہہ دیا کہ آسٹریلیا دیکھ لیں, انبلیویبل, سڈنی فلڈ ہو گیا. لیکن یہ کہتے ہیں جی ہمارا انفلوئنس نہیں ہے سب کو. میں دیکھ رہا تھا ابھی, میں انویسٹمنٹس کی نکال رہا تھا, پچھلے دنوں کی بات ہے, UAE نے کمٹ کیے $200 بلین امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کے اوپر, قطر نے 243 بلین, سعودی عربیہ 600 بلین, اور قطر کا تو یہ کہ ہم اس کو $1.2 کھرب By the way, it's $2 trillion from the Arab countries. Exactly. 2 trillion next 10 years. Exactly. $2 trillion. کیا یہ کوئی اگر اس کا مطلب چاہتے نہیں ہے, یہ خود چاہتے ہیں فلسطین کو ہمیشہ. It's not about money, it's about dum. دم ہے کہ نہیں, گوٹے گٹے ہیں, دم ہے کہ نہیں, that is the key thing. ہم نے پروو کر دیا we don't have the oil, we don't have the money. دم ہونا چاہیے کہ that ٹھیک ہے جی will take you on. لاسٹ کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں, اور یہ فوج میں تو بنائی تھی انہوں نے ایک, اور رائل شریف بھی بیٹھے ہوئے اسے کمانڈر بن کے, وہ اسلامک وہ کس لیے کی ہے؟ کہتے وہ ٹیررزم کے خلاف تھی. اسرائیل اسٹیٹ ٹیررزم, یہ اسٹیٹ ٹیررزم نہیں ہے. ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی تھی, میں نے اسٹڈنگ ان جارج ٹاؤن ان واشنگٹن, ایڈورڈ سعید تھا پروفیسر کولمبیا یونیورسٹی, اس نے عرفات کو کہا تھا کہ دا ڈے ویسٹرن پبلک اوپینین چینجز اگینسٹ اسرائیل اینڈ امریکن پبلک اوپینین, پھر پیلسٹین ایشو آگے آئے گا. دیٹ ٹائم ہیز کم. The public opinion has changed, لیکن جو مسلم تک پیلسٹین ختم ہو جائیں گے نہیں, انفارچونیٹ خیر وہ ابھی بہت ظلم ہو رہا ہے, انتہا ہوگی ہے, لیکن فیلئر جو ہوا ہے وہ ہماری طرف سے ہوا ہے. ہماری طرف سے مراد ہے کہ مسلمان ملک, I think we have to accept that. It's quite shameful. اللہ کو جواب دیں گے, باقی تو کسی کو جواب دیں. لیکن باقی لوگوں میں ہمت ہے, میں کہتا ہوں ویسٹرن پبلک اوپینین اور فلسطینیوں میں حصہ ہے, ایون ہوتیز میں جان. صحیح بات. شاہ صاحب as always, thank you very much. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے ابھی مشاہد شریف صاحب بتا رہے تھے کہ آئی تھنک اٹس اے گڈ اوپننگ فار پاکستان, بیکاز اگر وہ انیکسپیرینسڈ ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس کا ایک پرٹیکولر فریم آف مائنڈ ہے, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق چلے گا. امبیسڈر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ تو چلے گا نہیں, وہ تو کسی کے مطابق چلتے ہی نہیں ہے. اور جو اس کا ریجنل رول ہے اس میں پاکستان کین ڈو اے بگ رول ٹو انفلوئنس ہم, ٹو انفلوئنس ٹوٹل جو اس کا ورلڈ ویو ہوگا اس ریجن پہ, وہ امپورٹنٹ ہوگا. اور اس میں پاکستان, اس کا مطلب ہے دے اسٹل ہیو اے ویری گڈ ہینڈ ان دا پلے. امید ہے اچھی طرح کھیلیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.